السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام شازیہ ہے۔ میرا تعلق الائٹ اسکول سٹی کیمپس کوری روڈ سے ہے۔ آج میں آپ کے لیے ترجمۃ القرآن کی بک میں سے جو سبق لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سورۃ الحجر۔ یہ سورۃ الحجر کا حصہ دوم ہے۔ اس میں پہلے حصے میں ہم اس کا تعارف اور اس کے تفصیلی مضامین کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں۔ حصہ دوم میں ہم مشقی سوال جواب، MCQs اور اضافی سوال جواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ مشقی سوال جواب کا جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تعارف کو مختصر طور پر دہرا لیں۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں اور اس میں اصحاب حجر کا تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اصحاب حجر سے مراد قوم عاد اور قوم ثمود لیے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے درمیان میں موجود علاقے کو وادی حجر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ میں صرف بچوں اس کا جو درست آپشن ہے جو درست جواب ہے صرف وہی بولوں گی، وادی حجر۔ پھر نمبر 2 پر ہے، سبی ثانی سے مراد ہے۔ اس کا جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ پھر ہے، سورۃ الحجر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 4 پر ہے، وادی حجر میں آباد تھی قوم ثمود۔ نمبر 5 پر ہے، قوم ثمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ نمبر 2 پر ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلے ان سب سوالات کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بچوں سوال اور اس کے ساتھ جواب دونوں چیزیں بیان کی جائیں گی۔ پہلا سوال ہے، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الحجر کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ سورۃ الحجر کی فضیلت میں حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ پھر ہے، سورۃ الحجر کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ نمبر 5 پر ہے، سورۃ الحجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کریں۔ نمبر 1، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ الحجر کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو اور ان کی نبوت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الحجر کی فضیلت میں حدیث مبارک کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ سوال نمبر 4، سورۃ الحجر کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اور واضح اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سورۃ الحجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کریں۔ اس کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں اور کم از کم 3 پوائنٹس بنائیں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1 پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی، اور نمبر 2 پر ہے، وسیع و عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا۔ نمبر 3، بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سیرابی کا انتظام کیا تاکہ مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا جا سکے۔ بچوں، امید ہے آپ کو اس کے مختصر جو مشقی سوال جواب ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے اضافی سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں کیا اہم تعلیم بیان کی؟ اس کا جواب ہے، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، شیطان کی چالاکی اور آخرت کے دن کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔
اس میں انسان کو اللہ کی اطاعت، نیکی اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں شیطان کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سورۃ الحجر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، زمین و آسمان کی پیدائش، بارش، فصلوں اور انسان کی پیدائش جیسی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، انسان کو سورۃ الحجر میں کس چیز کی طرف سے متنبع کیا گیا ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، سورۃ الحجر میں انسان کو قیامت کے دن کی سختیوں، اعمال کے حساب اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے تاکہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ سوال نمبر 5، سورۃ الحجر کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ سورۃ الحجر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی اطاعت ہی انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا ایمان و تقوی کا تقاضا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد رکھنے کے لیے کیا سہولت بیان فرمائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں پھیلی ہوئی ان اللہ کی نعمتوں، آسمان کی تخلیق، دن اور رات کے آنے جانے پر غور کریں۔ ان نشانیوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا ہے اور انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا حق ضائع کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ امید ہے آپ کو اس کے تمام مشقی سوال جواب بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ ان کو اپنی کاپیز پر اچھے طریقے سے لکھ بھی لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے۔ ویڈیو کو توجہ سے دیکھنے